ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، ہم حاضر ہیں سلسلہ احکام قرآن میں۔ محترم ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کے تحت جب تفسیری نکات پر گفتگو کی جاتی ہے تو مختلف علوم اور فنون کو سامنے رکھتے ہوئے گفتگو کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اہل لغت قرآن کے لغوی اعتبار سے تفسیر کرتے ہیں، اس کی توضیح و تشریح کرتے ہیں، اہل بلاغت اسی اعتبار سے، فقہا اسی اعتبار سے۔ قرآن کریم فرقان حمید پر گفتگو کرنے کے جو بھی انداز ہیں، اس میں سے ایک انداز یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے موضوعات کو لے کر قرآن مجید فرقان حمید پر گفتگو کی جائے۔ اگر ہم موضوع کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سارے موضوعات ہیں، لیکن جو نمایاں موضوعات ہیں، مرکزی موضوعات ہیں، اس کو بیان کرتے ہوئے فقی ابو الیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں 7 مرکزی موضوعات ہیں۔ زمانۂ ماضی کی خبریں بیان کی گئی ہیں، قصص بیان کیے گئے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے واقعات، ان کی امتوں کے احوال اور ان کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے زمانہ مستقبل، قیامت کا قائم ہونا، مستقبل کے تعلق سے اور بہت ساری ایسے باتیں ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید نے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں۔ اسی طریقے سے مختلف اعمال کی جو جزا ہے، انعامات ہیں وہ کیا ہوں گے وہ بیان کیے ہیں، مختلف اعمال کی جو سزا ہے وہ کیا ہوں گے وہ بیان کیے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بڑی ہی حکیمانہ انداز میں امثال بیان کی گئی ہیں، امثال کے ذریعے سمجھایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے تذکیر ہے، مواعظ ہے، یعنی تذکیر، لوگوں کو ڈر سنانا، انہیں ہدایت کا راستہ بتانا، یہ قرآن مجید فرقان حمید کے موضوعات میں شامل شدہ ایک بات ہے۔ 7ویں نمبر پر جس عنوان کو فقہا نے بیان کیا یا علماء نے بیان کیا، وہ عنوان ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید احکام کو بیان کرتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، احکام کسے کہتے ہیں؟ آپ نے لفظ تو سنا ہوگا، جیسے احکام حج، احکام تجارت، اب ہمارا سلسلہ ہے احکام قرآن۔ احکام کسے کہتے ہیں؟ احکام جمع ہے حکم کی۔ ویسے تو لغوی اعتبار سے روکنے کو حکم کہا جاتا ہے، لیکن اثبات امر لامر او نفیہ عنہ، کسی چیز کو ثابت کرنا یا کسی چیز کی نفی کرنا حکم کہلاتا ہے۔ عرف عام میں ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے آرڈر کرنا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کورٹ کے اندر آرڈر کیے جاتے ہیں، بھئی یہ آدمی بری ہے، اس پہ الزام ثابت نہیں ہو سکا، نفی کر دی اس سے جرم کی، یہ آدمی قصوروار ہے، اس کی یہ سزا ہوگی، لہذا سزا کا اس بات اس کے ساتھ کر دیا۔ تو حکم کہلاتا ہے کسی چیز کی نفی کرنا یا اس بات کرنا۔ اسی اعتبار سے حاکم کو، یعنی حکمراں کو حاکم اس لیے کہا گیا کہ وہ مختلف آرڈرز جاری کرتا ہے، ریاست کا نظم چلاتا ہے۔ فیصلہ کرنے والے کو حکم کہتے ہیں کیونکہ وہ فیصلہ کرتا ہے۔ حکم کی شرعی تعریف کیا ہے؟ یہ بات سیکھنے کے لائق ہے۔ علماء نے لکھا کہ حکم کی جو شرعی تعریف ہے وہ یہ ہے، الحکم اصل خطاب اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے جو خطاب فرماتا ہے وہ خطاب المتعلق بافعال المکلفین، جو مکلفین کے افعال سے متعلق ہو، طلباً
او تخیرن او ودعن، یعنی اس کے اندر کسی کام کے طلب کو بیان کیا گیا ہو، خواہ وہ کام کرنے کا طلب ہو، جیسے اقیم الصلاۃ، نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا، لا تقربوا الزنا، زنا سے دور رہنے کا حکم دیا گیا۔ تو طلب کے اندر کبھی کسی فعل کا ترک ہوتا ہے اور کبھی کسی فعل کی ادائیگی مراد ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا حکم ہوتا ہے جس میں لوگوں پر، بندوں پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اب تمہاری مرضی ہے، کام کرو یا نہ کرو، یہ بھی حکم ہی کی ایک قسم ہے۔ بعض اوقات حکم ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے حکم کی شرط بیان کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کرو، مطلب پورا وضو کے جو ارکان ہیں، جو فرائض ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو نماز کے لیے وضو بطور شرط کے بیان کیا گیا ہے۔ تو جو احکام الہیہ ہیں وہ تین قسم کے ہیں۔ ایک حکم وہ ہوتا ہے جس میں کوئی کام مطلوب ہوتا ہے، اس کی ادائیگی مطلوب ہوتی ہے یا اس کا ترک مطلوب ہوتا ہے۔ دوسرا حکم وہ ہوتا ہے جو تخییر پر مشتمل ہوتا ہے، چوائس پر مشتمل ہوتا ہے، چاہے تو اس کی ادائیگی کی جائے چاہے تو نہ کی جائے۔ یہ وہاں بیان کیا جاتا ہے کہ جہاں پر عام طور پر جواز بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، لوگ تردد میں ہوتے ہیں کام جائز ہے یا نہیں، تو ایسے مواقع پر ایسا حکم دیا جاتا ہے یہ کام ٹھیک ہے، چاہے تو کر لو چاہے نہ کرو۔ تیسری جو چیز ہے وہ ہے کہ عبادات کے لیے مختلف شرائط ہیں، اسباب ہیں، جیسا کہ نماز کا معاملہ ہے۔ نماز کے لیے جو ہے وہ ایک شرط وقت ہے، وقت کے تعلق سے جو ہے نا قرآن مجید فرقان حمید ہی نے جو ہے نا وہ تفصیل کے ساتھ احکام بیان کیے ہیں۔ تو ہم نے سنا کہ حکم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس خطاب کے اثر کو کہتے ہیں، اس کتاب کے خلاصے کو کہتے ہیں کہ جو بندوں کو احکام دینے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ احکام دیتا ہے وہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں، ان کو حکم کہا جاتا ہے۔ محترم اور پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، احکام الہیہ کی پھر علماء نے تین اقسام بیان کی ہیں۔ کچھ احکام ایسے ہیں جن کا تعلق عقائد، نظریات، ایمانیات سے متعلق ہے۔ ایسے احکام پر جس فن میں، جس علم میں گفتگو کی جاتی ہے اس علم کا نام ہے علم عقائد یا علم کلام۔ کچھ احکام وہ ہیں جن کا تعلق باطنی امور سے ہے، مثال کے طور پر بدگمانی نہ کرنے کا حکم، توکل اختیار کرنے کا حکم۔ باطنی امور سے متعلق جو احکام ہوتے ہیں ان احکام سے علماء جب گفتگو کرتے ہیں تو ایسے فن کو، ایسے علم کو علم تصوف کہا جاتا ہے۔ کچھ معاملات وہ ہیں جس کا تعلق بندے کے ظاہر کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج ادا کرنا، دیت، قصاص کے مسائل، قضا کے مسائل، وراثت کے مسائل، اس کا تعلق بندے کے ظاہر سے ہے۔ تو وہ احکام کہ جو بندے کے ظاہر سے متعلق ہیں، ایسے احکام کو جس علم کے اندر، جس فن کے اندر زیر بحث لایا جاتا ہے اس فن کو علم فقہ کہتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ سب باتیں میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ یہ ایک مقدمے اور تمہید کے طور پر یہ باتیں عرض کی جا رہی ہیں۔ آج پہلا سلسلہ ہے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات واضح ہو جائے کہ احکام کہتے کس کو ہیں۔ اب ہم آتے ہیں احکام قرآن کی طرف۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ احکام قرآن کا لفظ جب بولا جاتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تینوں طرح کے احکام اس میں شامل ہوں، وہ احکام جو عقائد و نظریات کے متعلق ہیں، وہ احکام جو باطنی امور سے متعلق ہیں، وہ احکام جو ظاہری جو باطنی امور سے متعلق ہیں، اور وہ احکام جو ظاہری امور سے متعلق ہیں۔ تینوں طرح کے احکام اس سے متعلق ہونے چاہیے تھے۔ لیکن ایک دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ لفظ احکام قرآن زیادہ مشہور ہو گیا ان چیزوں کے متعلق جس کا تعلق علم فقہ میں بیان کی جانے والی چیزوں سے ہوتا ہے۔ ہمارے فقہاء کرام، محدثین، مفسرین نے جو کتابیں تصنیف فرمائیں احکام قرآن کے تعلق سے، انہوں نے ان آیات کو لے کر کتابیں لکھیں جن کا تعلق حلال و حرام سے تھا، حلال و حرام کے وہ مسائل کہ جو ظاہری امور سے متعلق ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یعنی جو امور فقہیہ ہیں ان سے متعلق جو احکام ہیں۔ علماء نے جو کتابیں لکھی احکام قرآن کے تعلق سے
ان آیات کا انتخاب کیا جو ظاہری معاملات سے متعلق تھے۔ بہت سارے علماء نے یہ کام کیا۔ اولین جو کام کیا گیا دوسری یا تیسری صدی کے اندر، ان میں سب سے سارے فہرست ہیں امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فقہائے احناف میں سے بہت بڑے مجتہد ہیں۔ اسی طریقے سے فقہائے احناف ہی میں سے دوسری یا تیسری صدی کے اندر ایک بہت بڑا کام کیا امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ انہوں نے بھی احکام قرآن کے نام سے کتاب تصنیف فرمائی۔ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کتب ہیں ان سے اخذ کر کے کتاب مرتب کی، جو حقیقت میں جو مواد تھا وہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا مرتب کردہ تھا، لیکن اسے جمع کیا امام بہقی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف ادوار کے اندر، مختلف صدیوں کے اندر احکام قرآن پر علماء کتابیں لکھتے رہے۔ برصغیر پاک و ہند کے اندر آخری کتابوں میں سے جو کتاب سب سے مشہور ہوئی اور جسے بہت پذیرائی ملی وہ کتاب تھی اورنگزیب بادشاہ، جو بڑا ہی نیک اور پرہیزگار بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کے استاد تھے ملا احمد جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کی کتاب تھی تفسیرات احمدیہ۔ تو انہوں نے یہ کتاب تصنیف فرمائی، بہت مشہور و معروف ہوئی، اس کے تراجم بھی ہوئے ہیں، اس کی مطلب کہ کئی طرح سے اس پر کام ہوا ہے، بہت مفید کتاب ہے۔ تو انہوں نے تقریباً 200 سے 250 آیات لے کر یہ تفسیر لکھی۔ ان آیات کو لیا جس کا تعلق ان چیزوں سے ہے کہ جو علم فقہ میں زیر بحث لائی جاتی ہیں۔ اب جو احکام سے متعلق آیات ہیں، اگر ہم اجمالی طور پر دیکھیں تو تمام ہی وہ آیات شامل ہونی چاہیے جس کا تعلق عقائد و نظریات سے ہے، جس کا تعلق باطنی امور سے ہے اور جس کا تعلق ظاہری امور سے ہے۔ لیکن اگر ظاہری امور سے متعلق آیات کو دیکھیں تو اس میں علماء کے مختلف اقوال رہے ہیں۔ بعض علماء نے بیان کیا کہ یعنی زیادہ مشہور جو قول بیان ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے بیان ہوتا ہے کہ جو احکام پر مشتمل آیات ہیں، فقہی احکام پر مشتمل، وہ 500 ہیں، یعنی 500 ایسی آیات ہیں جس کا تعلق فقہی احکام سے ہے۔ لیکن خود ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کتاب تصنیف فرماتے ہیں تو انہوں نے 200 سے 250 کے قریب آیات کا انتخاب کیا۔ تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 700 کے قریب ایسی آیات کا ہونا لکھا ہے۔ بظاہر تضاد ہو سکتا ہے ان باتوں میں، لیکن تضاد نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کچھ علماء نے ان آیات کو لیا جس کے ظاہر میں حکم موجود تھا، کچھ علماء نے ان آیات کو بھی شامل کیا جس میں دلالت حکم پایا جا رہا تھا، کچھ علماء نے اس میں مزید جو ہے وسعت دی۔ اور ہم اپنے سلسلے کے اندر ویسے تو فوکس رکھیں گے ان آیات کے اندر، یعنی ان آیات پر ہی فوکس رکھیں گے جس کا تعلق علم فقہ سے ہے، یعنی جس میں فقہی معاملات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے، جو فقہی مسائل کی بنیاد ہیں، ماخذ ہیں، انہی سے استدلال کر کے احکام بیان کیے گئے ہیں، انہی سے استدلال کر کے مختلف حلال و حرام کے حکم جاری کیے گئے ہیں۔ تو ان آیات کا سیکھنا، ان کے بارے میں جاننا کتنا اہم ہے۔ ایک تو اس اعتبار سے اہم ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ قرآن مجید فرقان حمید عبادات کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے، ہمارے جو معاشرتی معاملات ہیں اس کے تعلق سے، خرید و فروخت کے تعلق سے کیا کیا جو ہے وہ حکم ہمیں ارشاد فرماتا ہے۔ دوسرا اس اعتبار سے بھی یہ جاننا ضروری ہے کہ فی زمانہ جیسے جیسے دین سے دوری بڑھ رہی ہے، علماء کی صحبت نایاب ہوتی جا رہی ہے، لوگوں کے مشاغل بڑھ گئے ہیں، تو اعتراضات بڑے جنم لیتے ہیں، یہ چیز کہاں سے ثابت ہے، کیوں ثابت ہے، یہ کیوں حلال ہے، کیوں حرام نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسی باتوں کا بھی انکار کر رہے ہوتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے بڑے واضح الفاظ کے ساتھ جن کا حکم بیان کیا ہوتا ہے۔ تو یوں احکام قرآن کا جاننا نہ صرف یہ کہ دینی طلباء کے لیے ضروری ہے بلکہ عوام کے لیے بھی بڑا ہی فائدہ مند ہے۔ تو اپنے سلسلے کے اندر ہم فوکس تو رکھیں گے انہی آیات کو جس کا تعلق فقہی احکام سے رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ان آیات کو بھی کچھ نہ کچھ شامل رکھیں گے جس کا تعلق عقائد و نظریات سے ہے، جس کا تعلق ان مرکزی چیزوں سے ہے کہ جس پر اسلام کے بہت ہی بنیادی قسم کے جو احکام ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں۔ آج کا سلسلہ ہمارا پہلا سلسلہ تھا، کچھ لیٹ بھی شروع ہوا، اور جو کچھ مضمون ہے وہ سارا مضمون میں بیان بھی نہیں کر پاؤں گا،
لیکن آج کے سلسلے میں جس آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے اس کا تعلق ہے ایمانیات سے۔ پہلا سلسلہ ہے ایمانیات کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایمانیات کے تعلق سے آج ہم نے کس آیت کو شامل کیا ہے۔ قرآن کی روشنی يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ اے ایمان والو، ایمان رکھو اللہ اور اللہ کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اپنے ان رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو پہلے اتاری، اور جو نہ مانے اللہ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور قیامت کو تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں پڑا۔ محترم ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے انہیں ایمان پر ثابت قدم رہنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان پر ثابت قدم رہو۔ اس آیت مبارکہ کے کیا عنوانات ہیں، یعنی کون کون سے چیدہ پوائنٹس ہیں جن کو اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے ہم زیر بحث لے کر آئیں گے۔ آئیے پہلے تو اجمالی طور پر ان کی فہرست دیکھتے ہیں۔ قرآن کی روشنی آیت مبارکہ کے عنوان: نمبر 1، جو مسلمان ہیں ان کو ایمان پر ثابت قدم رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 2، جو مسلمان نہیں ان کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 3، ایمان لانے کے لیے جن چیزوں کا اجمالی یا تفصیلی طور پر یقین و قرار ضروری ہے وہ کیا ہیں۔ نمبر 4، ضروریات دین کے انکار سے کفر لازم آتا ہے، اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 5، کفر بڑی گمراہی اور دلالت بعیدہ ہے اور اس سے کم بد مذہبی چھوٹی گمراہی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ میں جو چیدہ نکات زیر بحث لائے جا سکتے ہیں ان کی لسٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی، اور میں اتنا ہی کہوں گا کہ آج کے سلسلے میں پہلے نقطے پر ہی میں گفتگو کر پاؤں گا۔ اللہ نے چاہا تو مکمل اس کی جو تشریح و توضیح ہے اگلے سلسلے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو ایمان پر ثابت قدم رہنے کا حکم دیا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا یا مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو اس کے بعد اب ایمان کی حفاظت، ایمان کی ضرورت، ایمان کے تعلق سے فکر کرنے کی جو باتیں ہیں اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہ جاتی، ہم تو مسلمان ہیں۔ یہ غلط فہمی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایمان کسی ایسے جامد چیز کا نام ہے جو ایک دفعہ وابستہ ہو گیا تو وہ جدا ہو ہی نہیں سکتا، نہیں، بلکہ ایمان جو ہے وہ جدا بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر اس بات کو بیان کیا ہے کہ ان چیزوں سے ایمان برباد ہو جایا کرتے ہیں، یا ان لوگوں کے احوال بیان کیے ہیں جو اسلام لائے پھر کافر ہو گئے۔ کئی مواقع پر اس طرح کی آیات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ تو پہلے تو اس بات کا یقین کرنا ضروری ہے کہ ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے، مسلمان ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی صفت سے نوازا ہے، تو اب ہم
ہمیں اس بات کی بھی کوشش کرنی ہے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے، ہمارا ایمان باقی رہے، ایمان کی ہم نے حفاظت کرنی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم۔ امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مستدرک میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا کہ ایمان جو ہے وہ تمہارے اندر جو ایمان ہے وہ پرانا ہو جاتا ہے، کما یخلق الثوب، جس طرح کپڑا پرانا ہو جایا کرتا ہے، جب کپڑے آپ پہن رہے ہوتے ہیں تو پرانے ہو جاتے ہیں۔ ایک تمثیل کے ذریعے بات بتائی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں سے کفریات سرزد ہو جاتے ہیں، جن لوگوں سے ایسے افعال سرزد ہو جاتے ہیں جو دائرہ اسلام سے نکلنے کا باعث بنتے ہیں، اس کی ایک وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ دینی تعلیمات سے دور 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 بہت دور چلے جاتے ہیں اور ایمان کا جو معاملہ ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے افعال یا ایسے کلمات یا ایسی حرکتیں سرزد ہوتی ہیں جس سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث پاک میں اسی بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جس طرح کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے، اس طرح ایمان کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ایمان کے تعلق سے بھی جو ہے وہ معاملات پیدا ہو جاتے ہیں۔ فاسألوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے طلب کرو ان یجدد الایمان فی قلوبکم، کہ تمہارے دلوں کے اندر ایمان جو ہے وہ باقی رہے۔ تو جو تجدید ایمان ہے، یہ حدیث مبارکہ اس کی اصل ہے کہ تجدید ایمان کی اس میں ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں ارشاد فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ خبردار تم نے مسلمان ہی مرنا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ بھی اس حکم پر مشتمل ہے کہ ہمیں ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ دیگر نکات رہ گئے، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کا سلسلہ ایک طرح سے تعارفی سلسلہ تھا، اللہ نے چاہا تو اس آیت مبارکہ کی مکمل تفسیر ہم اگلے سلسلے میں تفصیل کے ساتھ سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ اسلامی کی مدنی خبریں دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من